صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ، اور جس کی پوری زندگی مصطفیٰ کریم کی خدمت اور غلامی میں حضور کے حضرے میں گزری ہے۔ ارے میرے دوست، کیا سب سوچ سکتا ہے کہ اس کے بارے میں جس عائشہ صدیقہ کا بستر اور رسول اللہ کا بستر ایک ہو؟ سمجھو اس عائشہ صدیقہ کے بارے میں کیا تمہاری رائے ہو سکتی ہے کہ سورہ نور کی 28 آیتیں جس کی شان میں نازل ہوئی ہیں، آج دن تک وہ قرآن کا حصہ بنا ہوا ہے؟ اور پھر دیکھ لے اسی کا حجرہ زمین والوں کے لیے نہیں، آسمان کے فرشتوں کا بھی مر جائے، آتے ہیں ملائکہ طواف کر کے چلے جاتے ہیں، آتے ہیں طواف کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آج ہی جو وہاں جاتا ہے ام المؤمنین کی آیت اس حضرت مبارک کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو کر صلوات و سلام عرض کرتا ہے، سرکار اس نے تشریف فرما، چابی عائشہ صدیقہ کی، اس حضرت مبارک کی چابی ام المؤمنین کے پاس ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، جسے چاہے رکھے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کوئی محبت والا آیا حضور نے واپس بھیجا ہو، یہ چاہے دے کے دروازہ کھول دیا۔ تو حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کرتے دروازہ کھولے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور حضور کے دونوں پیاروں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فکشفت لی عن ثلاثۃ قبور، 3 مزارات وہاں تھے، آپ نے دروازہ کھول دیا، میں نے زیارت کی۔ مزاروں کی ترتیب بتا دوں، یہ موضوع تو چلتا ہی رہے، وقت ختم ہوتا تو ہوتا رہے۔ سرکار کی مزار پر انوار، جہاں سرکار کا بے کینہ سینہ نور کا گنجینہ ہے، وہاں صدیق اکبر کا سر مبارک، اس برابر نہیں، اس طرح۔ اب جہاں صدیق اکبر کا سینہ مبارک ہے، اس کے مقابلے میں عمر فاروق کا سر مبارک ہے۔ ارے دوستوں، کسی بریلوی بھی تو مزارات بنائے نہیں نا، بولو جھگڑا دیوبندی بریلوی باپ پیدا ہوا ہے، اس نے تو بریلوی میں مزار نہیں تو بنائے، کس نے بنائے؟ تو صحابہ کرام نے بنائے۔ ان صحابہ کرام نے صدیق اکبر کا مزار بنا ہے، عمر فاروق پاس موجود ہے، عثمان غنی ہے، علی مرتضیٰ ہے، طلحہ زبیر ہے، سعد بن سعید ہے، بلال حبشی ہے، سلمان فارسی ہے، صہیب رومی ہے۔ میں کس صحابی کا نام کس کا نام لے لوں؟ سب صحابہ، ابو سعید خدری ہے، ابو ہریرہ ہے، ابو ذر غفاری ہے، یہ سب صحابہ موجود ہے۔ کسی نے کہا برابر بنا دو، پتہ چلا سارے صحابہ کی موڑ لگ گئی کہ ادب تیرے دین کی بنیاد ہے۔ اور پھر خلیفہ رسول کا مزار مبارک بن رہا ہے، حیدر کرار علی مرتضیٰ موجود ہے، امام حسن مجتبیٰ موجود ہے، شہید کربلا امام حسین علی شان موجود ہے۔ کسی نے کہا برابر مزار بنا دو، حضرت عمر کے صاحبزادے بھی موجود ہے، کسی نے کہا برابر مزار بنا دو۔ کہا جہاں رسول اللہ کا مقام ہے وہاں صدیق کا نہیں ہو سکتا، جہاں ابو بکر کا مقام ہے وہاں عمر کا نہیں ہو سکتا۔ اور عمر فاروق نے اپنی زندگی میں فیصلہ کر دیا، دیکھ لے 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں ممبر کی، میرے رسول کریم اس آخری تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور کیا منظر ہوگا، دیکھنے والوں سے پوچھو، سراپا گوش ہے، سراپا آنکھ ہے، جی کرتا سونے ہر ویلے، تن کو بٹھا کے تخت روا، سارا جسم میرا اکھ ہو جائے، محتاج نہ میں اس اکھ نہ رہا۔ ان کا سارا جسم ہی آنکھ تھا، آنکھ سے نہیں دیکھتے تھے۔ جس طرح دور پر موسیٰ علیہ السلام نے کانوں سے، ان جسم کے کانوں سے رب کا کلام نہیں سنا، سارے جسم سے رب کا کلام سنا ہے۔ اور شرعی علاج میرے مصطفیٰ نے صرف سر کی آنکھوں سے دیدار الہی نہیں کیا، بلکہ پورے جسم سے رب کا دیدار کیا۔ جناب صدیق اکبر سرکار کے وصال کے بعد مسجد خلافت پر بیٹھے تو آپ خطبہ دینے کے لیے اس سیڑھی پر کھڑے ہو گئے جہاں حضور کھڑے ہوا کرتے تھے۔ ابو بکر کو ضرورت نہیں ہوئی، اس سے نچلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، کہا رسول اللہ کی سیڑھی پر میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میری کیا مجال ہے۔ ادب کا سبق ملا
جی عمر فاروق کا، عمر فاروق خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف پڑھے، عمر تو بڑی طرف والا ہے، چڑھ جا اوپر، تیری آواز بڑی گونجی ہے، تیری آواز سے آئے دن تک لوگ کام رہے ہیں، تیرا نام آتا ہے، ان کے اوصال خلاف ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تھا احمد جس طرف تو جائے گا اس طرف شیطان بھاگ جائے گا، ذہن میں رکھنا بات، اے عمر شیطان تیرے سائے سے بھی بھاگے گا۔ عمر فاروق باوجود اپنی جرأت کے، جلالت شان کے، عظمت کے، حضور کی سیڑھی چھوڑ دی اور خلیفۃ الرسول کی سیڑھی بھی چھوڑ دی، تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور پوری زندگی تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے رہے الگ کی وجہ سے۔ اب دور آ کے سبحان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیڑھی ختم ہو گئی، اب کیا کروں، نہ اس پر کھڑا ہو سکتا ہوں نہ اس پر کھڑا ہو سکتا ہوں، تینوں سیڑھی میرے لیے ادب کا مقام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی پھر عثمان غنی نے چوتھی سیڑھی بنوائی، چوتھی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ اب اگلا سوال کریں کہ علی بن ابی طالب نے کیا کیا، تو پھر جواب آسان ہے، منبر جل گیا تھا، آپ نے مدینہ پاک سے کوفہ انتقال فرمایا، اب کوفہ کیا کہتے ہو دار الخلافہ بن گیا، کوفہ چلے گئے، کوفہ کی جامع مسجد۔ تو الحمدللہ یہ مسئلہ میں نے احادیث سے ثابت کر دیا کہ حضور نے خود بھی مزارات پر جانے کا طریقہ صحابہ کرام کو بتایا، خود تشریف لے جاتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا، حضور نے حکم دیا ہے مرد بھی زیارت کرے قبروں کی، عورتیں بھی زیارت کرے، اس لیے کہ موت یاد آتی ہے، دنیا سے رغبت کم ہوتی ہے، لیکن یہ بات ساتھ ضرور شامل رکھنا کہ عورتیں جائیں پردے کے ساتھ، شرم و حیا کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ اے اس قوم کی حالت بہت نازک ہو گئی، جس قوم کی جوان بچی کے ہاتھ پر بیگانہ مرد مہندی لگا رہا ہے بازار میں بیٹھ کر، الحیا من الایمان، رسول پاک نے فرمایا حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ کوالی بچی ہے، جوان ہے، عید کا دن ہے، عید کی رات ہے، بیگانہ مرد ہے، بازو پکڑ کے چوڑیاں چڑھا رہا ہے، ماں باپ بیٹھی دیکھ رہی ہے، کہاں گیا اس کا والد؟ اس قوم کی غیرت کدھر گئی، حیا کدھر گیا؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر مبارک سے دوپٹہ ذرا سرک جائے، منہ مبارک ننگے ہو جائے، شرم کی وجہ سے سورج طلوع نہ ہو، مصطفیٰ کی شخص جاتی ہے۔ اس شرم کا اللہ پاک بدلہ دے گا، کیا بدلہ دے گا؟ روایات میں آتا ہے قیامت کے دن منادی ندا کرے گا، غیب سے آواز آئی، یا معاشر غضوا ابصارکم، اے معاشر میں جتنے لوگ ہو سب اپنی نگاہوں کو جھکا لو، سب نظر کو جھکا لو، فإن فاطمہ بنت محمد تمر علی الصراط، اب مصطفیٰ کریم کی لاڈلی بیٹی پل صراط سے گزرنے والی ہے، کوئی نظر نہ اٹھائے، خیر پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دنیا میں شرم و حیا سے رہے گی تیری بہو بیٹی، انشاءاللہ اس کا اثر اور اجر دنیا میں بھی ظاہر ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ یہ مسئلہ یاد رکھو، باقی انشاءاللہ باقی